نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کے متعلق صحیح مسلم ارشاد فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ غور کریں دوستو اس بات پہ، ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیش گوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والا امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ملک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جیسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل نظر آتا ہے اور ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے روحی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث کے مطابق، چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ اس لیے میرے دوستو، احادیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتے رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے، اور آپ اس بات سے اکتفا بھی کریں گے۔ اب جب کہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، تقریباً بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنے ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں دکھائی دے رہا ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی ایک وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہو چکی ہے، کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران، امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے، اور اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، تو علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودی، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب یعنی کہ خلیجی ممالک، سعودی عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ اب خیبر کی بات کریں، جو کہ سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ المنورہ سے 170
कम फासले पर तकरीबन कह लें। तो खैबर के मुतल्लक यानी कि खैबर के करीब तक यहूद व नसारा पहुँच जाएंगे और इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे खचे मुसलमान मदीनातुल मुनव्वरा पहुँच जाएंगे। इस वक्त हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तबरिया भी तेज़ी से खुश्क हो रहा है, जो कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। इसलिए जब मशरिक़ वस्ता के हालात को खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हैं तो साफ नज़र आता है कि दुनिया होलनाकियों की जानब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है इस आलमी जंग का मरकज़ कौन सा हिस्सा होगा? तो वाज़िया नज़र आ रहा है मशरिक़ वस्ता ही मुतवक्को है। यहाँ भी हिंदू पाक रंज से और कशमकश के बढ़ते हालात से भी लगता है कि ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आहर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह इस लश्कर को फ़तह नसीब करेगा इंशाअल्लाह, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह इस लश्कर के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा और फिर जब अल्लाह हमें फ़तह नसीब करेगा तो मैं अबू हुरैरा यानी जहन्नम की आग से आज़ाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके इन्हें बताऊंगा कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर तबस्सुम फरमाया और कहा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आने वाले अदवार बड़े पुरफतन नज़र आते हैं और इसके मुतल्लिक़ भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने अब ऐसे तेज़ी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फ़िक्र फरमाइए। इसमें सबसे पहले मोबाइल फ़ोन के बेजा इस्तेमाल से, देर रात तक जागने, फैशन और यहूदी अंदाज़ अपनाने से, नमाज़ों को तर्क करने से अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को समझाइए, रोकिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। चलते चलते एक आखिरी बात अर्ज़ करता चलूँ कि अगर कोई इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई वीडियो मिलती है, कोई तहरीर मिलती है, तो जैसे भी कोई मवाद आपको मिलता है कि जिसकी वजह से इंसानियत की इस्लाह हो सके, भटकी हुई इंसानियत सीधे रास्ते पे आ सके, इस तरह की कोई भी चीज़ आपको मिलती है तो उसको अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने बच्चों में ज़रूर बताएं, ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी इस्लाह हो सके और वो जो भटक चुके हैं वो राह रास्त पे आ सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।